انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اور اس کام کے انجام کی اس کو پرواہ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت محتاط انداز سے کام کرتا ہے۔ جب تک کسی کام کے انجام پر انسان کی نظر نہ ہو، انسان اپنے نفع اور نقصان کے اندر فرق نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان میٹھا کھا ہی رہا ہو اور اس کو انجام کی پرواہ نہیں ہے تو وہ کھاتا ہی رہے گا، اور پھر وہ جو نقصان میں پڑے گا اس کے نقصانات پھر کسی الگ الگ شکل میں سامنے آئیں گے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، ڈاکٹروں کے کہنے کے اعتبار سے، حکیموں کے کہنے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، میٹھا زیادہ کھائے گا، وقت پر نہیں سوئے گا، نیند پوری نہیں کرے گا، ٹینشن لے گا، شوگر کا مریض ہو جائے گا۔ دیکھیے انجام کی پرواہ نہیں کی اور اس کے بعد پھر اس کو کیا دن دیکھنے پڑے۔ اسی طرح اگر شوگر کا مریض ہے اور اگر میٹھا کھا رہا ہے تو اس کی کڈنی بھی فیل ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ فالج بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو جب پتا ہے میں شوگر کا مریض ہوں، اگر میں میٹھا کھاؤں گا تو میری کڈنی فیل ہو سکتی ہے، مجھے فالج ہو سکتا ہے، مجھے کچھ اور نقصان ہو سکتا ہے۔ غرض کہ انسان کی نظر اگر انجام پر ہوگی، نقصان پر ہوگی، تو پھر وہ بہت محتاط کھائے گا، بہت محتاط زندگی گزارے گا۔ یہی ایک بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر جو گناہوں پر دلیر ہو گئے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں پر دلیر ہو گئے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا گناہ کا انجام کیا ہے۔ انسان برائی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا اس برائی کا انجام کیا ہے۔ انسان جو ہے طرح طرح کے نت نئے جرائم روزانہ ایجاد کر کے اس میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو انجام نہیں پتا۔ آئیے گناہوں کا انجام کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی لوگوں، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے، اگر تم رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلو گے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارو گے، یعنی گناہ کرو گے، انجام جہنم ہے، جہنم۔ اور یہ جہنم کیا ہے؟ اگر کوئی جہنم کو یوں ہی سراسری لیتا ہے تو یہ اس کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اگر وہ سچا مسلمان ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے، اور وہ بھی جہنم کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر آج کے اس عنوان کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کا آپ نے عنوان دیا ہے، گناہوں کا انجام کیا ہے۔ اے انجام سے بے پرواہ انسان، تھوڑی دیر اپنی بھلائی کی بات سن، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر، دل کے کانوں سے کسی کی گفتگو سن۔ ہو سکتا ہے اللہ تیری اور میری اور اصلاح کا سامان پیدا کر دے، تیری میری اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، پوری دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو لے لیں، دشمن بھی اللہ اکبر جس کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کی صداقت کی گواہی دیتا ہو، دشمن بھی جس کو صادق الامین کہتا ہو، وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہمارے آقا کتنے سچے ہوں گے، آقا کتنے سچے ہیں کہ دشمن نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، دشمن ان کی صداقت و امانت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔
میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے، یعنی کہ 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بھیانک ہے۔ ایک عام سی اور سادہ سی بات، اس لیے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کا عام طور پر درجہ حرارت، عام طور پر جو بالکل نارمل سی آگ ہوتی ہے وہ 2000 سینٹی گریڈ ہوتی ہے، 2000۔ جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے تو پورا انسان جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، حالانکہ 2000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ آگ جلانے کے لیے جیسا ایندھن استعمال کریں گے، جیسا ایندھن استعمال کریں گے، آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی، آگ کی حرارت اتنی زیادہ ہوگی۔ جیسے جو کاغذ سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پٹھوں سے جلے اس کی حرارت الگ ہے، جو پلاسٹک جلا کر کے آگ جلائی جائے اس کی حرارت الگ ہے، اسی طرح جو پتھر کا کوئلہ ہے اس کی حرارت الگ ہے۔ یعنی کہ آگ جیسا جیسا ایندھن کی کوالٹی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے آگ کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھاتے ہیں کوئی نارمل سی بات ہے، کوئی بہت مشکل ضابطہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایندھن پر آگ کی حرارت اور تپش ہے، سادی سی بات کے اعتبار سے 2000 اگر ہم لے لیتے ہیں اس کا درجہ حرارت سینٹی گریڈ لے لیتے 2000۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، مطلب 1,38,000 سینٹی گریڈ۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر، یہ کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی مسجد کے صرف عام سے امام کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کے خطابت کا جوہر نہیں، یہ کسی ادیب کے صرف معاذ اللہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں بلکہ ان کے کلام کو خدا یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان ان کی ہے اور کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے لوگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں کرنا اس لیے کہ 10 بجے محفل ختم کر کے ہمیں خود یہاں سے جانا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ نے غور کیا 2000 سینٹی گریڈ، اللہ اکبر، درجہ حرارت پر جس میں انسانی خاک بن جاتا ہے، دیواریں زمین پہ گر جاتی ہے، اللہ اکبر، جو ہے وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے، انسان پگھل جاتا ہے، ہڈیاں پگھل جاتی ہے، جب اللہ اکبر 1,38,000 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی جو آگ ہے اس کا درجہ
حرارت ہے، جب اس میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کا حال ہی ہوگا۔ اور ایک بات آپ کو بتائیں، دنیا کی انسان، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے، دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر، مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، وہ مرنے بھی نہیں دے گی، وہ جینے بھی نہیں دے گی، اس کی حالت یہ ہوگی اللہ، لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں، آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے، میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پہ غور کرتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ اکبر، صحابہ کرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ ام المومنین مفتی چار ملت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور نچوڑنے کی نوبت آ جاتی، جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نچوڑتی ہیں، ایسے سیدہ عائشہ پاک کا دوپٹہ اللہ اکبر آنسوؤں سے یوں بھیگتا تھا، ان کے پلو یوں بھیگ جاتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب باقی ہو کر رہے گا۔ عذاب الہی کا ذکر سن کر فاروق اعظم جیسی ہستی بے ہوش ہو گئی، اللہ کا عذاب سن کر کے، اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی خطیب کی بات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی باتوں، اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو ہمیں بخش دے، وہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بخش۔ بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بندو تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو، یہ تو اس کی شان کریمی کا مذاق ہے نا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باکی ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی، یہاں پر اس پر پھر تبصرہ کروں، دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی، لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں، وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے، جہاں کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور اس آگ کے اندر، دنیا کی آگ میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے
عورتیں مر جائیں، لیکن جہنم کے اندر اللہ نے ایسے بچھو اور سانپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورش ہی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سانپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو سانپوں کے ڈسنے سے 70 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ چیختے رہیں گے، اور جب وہ بچھو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے ان کا زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ تڑپتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں، وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے، ان کا بیٹھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر جن کے اندر پاپ ہے، پاپ جرائم ہے، جرائم۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہاں نیکیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے، یہاں تقوی شعار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہاں جانا ہے، کس طرف کا سفر کرنا ہے، آخری منزل کیا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور بے باکی کا عالم یہ ہے انسان ایک دن ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنی اعمال پر نظر تو کرے کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے، وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزے دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا سائبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں ہم سے بڑا بے وفا کون، ہم سے بڑا ہرجائی کون، ہم سے بڑا نکمہ کون؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیا بنے، ہم کیا کیا بنے، ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے، کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟